حضرات گرامی، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرات صحابہ کرام کا کیا کردار تھا، ایک مختصر واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بات سنا کے پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب، اس نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ آپ عرب کے حصے کے آدھے حصے پر آپ نبی ہو جائیں اور آدھے حصے کی نبوت میرے حق میں لکھ دیں، یعنی آدھے حصے کا میں نبی ہوں اور آدھے حصے کے آپ نبی ہیں۔ تو اس طرح کر کے اس نے حضور کی بارگاہ میں خط بھجوایا۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں خط لکھا۔ حضور نے جب خط لکھوایا، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں لکھوایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں اور تو کذاب ہے اور تو جھوٹا ہے۔ جب یہ خط لکھوا لیا حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں، یہ خط حضور نے ہوا میں اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو میرا یہ خط مسیلمہ کذاب کے پاس لے جائے اور اس کو جا کر دے، ہمارا پیغام پہنچائے۔ تو اسی مجلس کے اندر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، سبحان اللہ، ان کی کیا ہی شاندار قربانی ہے۔ حضرت حبیب بن زید یہ چھبڑیاں بیچتے تھے، یہ کھجوریں بیچتے تھے، یہ ان کا کام تھا، اور اس دن یہ گلی کے اندر یہ چھبڑیاں بیچتے ہوئے، کھجوریں بیچتے ہوئے اس طرف آ گئے جس طرف حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ کھجوریں ان کے منہ میں تھیں، کھجوریں کھا رہے تھے۔ ابھی حضور نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو ہمارا خط مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچائے۔ حضرت حبیب بن زید دوڑ کے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ ذمہ داری مجھے سونپ دیں۔ جب وہ بولنے لگے تو ان کے منہ سے وہ کھجوریں جو تھیں وہ باہر نکلیں اور حضور حضرات صحابہ کرام کے اوپر وہ گریں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، پہلے کھجوروں سے کھا لو، آرام سے کھجوریں کھا کے اس کے بعد جو حضور کو جواب دینا۔ کہنے لگے، کھجوریں کھاتے کھاتے کہیں یہ ڈیوٹی کسی اور کو نہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید نے جوش ایمانی کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ بارگاہ جان عالم میں عرض کیا، رسول اللہ، یہ ڈیوٹی مجھے دیجیے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط ان کو تھمایا، اپنا نیزہ حضور نے ان کو تھمایا، اور ایک گھوڑا حضور نے ان کو عطا فرمایا، فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ اور جاؤ مسیلمہ کذاب کے پاس۔ حضرت حبیب بن زید جس وقت مسجد نبی شریف کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے، اس جگہ کے اس منظر کو جو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جرنیل باہر نکل رہا ہو، جیسے کوئی شہنشاہ باہر نکل رہا ہو، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے۔ ان کی ٹوری بدل گئی، ان کی چال ہی بدل گئی، ان کے انداز اور تیور ہی بدل گئے، ان کا جو سمجھے کہ ان کا رخ ہی بدل گیا۔ تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور مسیلمہ کذاب کے دربار میں جب پہنچے، اس کا دربار لگا ہوا تھا، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نیزہ جو حضور نے ان کو تھمایا تھا، اس کے دربار میں اس کے سامنے جا کے آپ نے گاڑ دیا، اور گاڑنے کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے دیکھا کہ پوچھا کون ہے، آپ نے فرمایا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہماری دستاریں بتاتی ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے رخسار بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا خادم ہوں، مجھے حضور نے بھیجا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کو کہنے لگا مسیلمہ کہ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خط ہے، مجھے مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا ہے، میں تیرے پاس یہ خط لے کر آیا ہوں۔ وہ خط خود نہیں پڑھ رہا تھا، اس نے اپنے کسی خادم کو کہا کہ یہ خط پڑھو۔ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا، اے مسیلمہ، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب یہ الفاظ پڑھے گئے تو اس دربار کے اندر جتنے لوگ موجود تھے ان سب کے سامنے مسیلمہ کذاب کو جھوٹا کہا گیا۔ وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، تو جانتا نہیں کہ تو کس کے دربار میں کھڑا ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں جانتا ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، مجھے مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا ہے، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں، میں تجھے یہاں قتل کر دوں گا، میں تیرے اعضاء کاٹ دوں گا، میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تیرے پاؤں کاٹ دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، تو مجھے ڈراتا ہے، تو مجھے یہ کہتا ہے کہ پیچھے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھو، میں تمہارا نقصان کر دوں گا، مجھے ڈراتے ہو؟ سنو، میرے 11-12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتے۔ جب حضور نے مجھے خط تھمایا ہے تو میں نے تو مڑ کے اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھا،
میں یہ پیغام حق لے کر تیرے پاس آیا ہوں اور تیرے جھوٹے ہونے کا میں اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمہ کذاب نے تلوار نکالی، حضرت حبیب بن زید کا ایک بازو کاٹ دیا، حضرت حبیب بن زید کا دوسرا بازو کاٹ دیا، اور پھر پوچھنے لگے بتا تو اپنے نظریے پر قائم ہے؟ حضرت حبیب بن زید کا وہی جواب تھا کہ تو جھوٹا ہے، میرے مصطفیٰ سچے ہیں۔ یوں اس نے پھر آپ کی ٹانگیں کاٹ دیں، آپ کے پاؤں کاٹے، آپ کی ٹانگیں کاٹیں، اور بالآخر آپ کی گردن مبارک کو بھی اس نے کاٹ کے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تو گوارا کیا، لیکن مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی سننا برداشت نہیں کیا۔ حضرات گرامی، عقیدہ ختم نبوت وہ عظیم عقیدہ ہے جس کے اوپر ہزاروں لاکھوں حضرات جناب قربان ہو چکے ہیں، بڑے بڑے اہل ایمان، بڑے بڑے صوفیاء، متقی، پرہیزگار، صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان ہوئی ہے۔ اس لیے اس عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آخر دعوانا